بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، علم کی بات میں خوش آمدید۔ سبا ایک ملک کا نام تھا، شاید قدیم زمانہ میں یمن کا نام ہو، یہ کہنا مشکل ہے۔ سبا میں ایک عورت حکومت کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس دربار میں ہر قسم کے چرند پرند موجود تھے، لیکن ان جانوروں کے درمیان ہدہد موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے موجود نہ ہونے پر پریشانی ہوئی اور چاروں طرف نظر دوڑا رہے تھے اور ہدہد کو تلاش کر رہے تھے۔ اچانک ہدہد حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیر تک غیر حاضر ہونے کی وجہ پوچھ لی۔ ہدہد نے بتایا کہ ملک سبا میں ایک عورت حکومت کرتی ہے، وہ اللہ کے دین پر یقین نہیں رکھتی، وہ آتش پرست ہے، اس کے پاس کثیر فوج ہے، وہ عالی شان محل میں رہتی ہے، خدمت کے لیے ہر وقت ہزاروں غلام حاضر رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی باتیں غور سے سنی اور کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے کہ جھوٹ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ملکہ کے لیے ایک خط لکھا۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے بسم اللہ لکھا اور یوں تحریر کیا: یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم والا ہے۔ تم اپنی سلطنت پر غرور اور سرکشی نہ کرو، پہلے تم اللہ کی فرما برداری کرنے کا عہد کرو، پھر میرے پاس چلی آؤ۔ آپ علیہ السلام نے خط ہدہد کے حوالے کیا اور بولے کہ یہ خط اس کے سامنے ڈال دو۔ ہدہد نے ایسا ہی کیا۔ ملکہ نے خط اٹھا کر پڑھا اور درباریوں کو سنایا اور ان سے رائے طلب کی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ دربار میں حاضر تمام لوگوں نے ایک رائے ہو کر کہا: ہم طاقتور ہیں، اس لیے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم سلیمان علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے طاقت رکھتے ہیں۔ ملکہ نے کہا: یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم کمزور تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے میں کچھ تحفہ تحائف بھیجنا چاہتی ہوں۔ اگر انہوں نے میرا تحفہ قبول نہیں کیا تو میں سمجھوں گی کہ یہ پیغمبر ہیں۔ پیغمبروں کو مال و دولت کی ہوس نہیں ہوتی۔ اگر انہوں نے میرا تحفہ قبول کیا تو میں سمجھوں گی یہ تو صرف بادشاہ ہیں، بادشاہ کو ملک گیری کی ہوس ہوتی ہے۔ میں اس بات سے خوف زدہ ہوں، بادشاہ جس ملک میں داخل ہوتے ہیں وہاں تباہی مچا دیتے ہیں، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ملکہ نے یہی سوچ کر تحفے بھیجے۔ تحفوں کا سامان لے کر خادم حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ نہیں، میرے پاس دولت اور حشمت کی کوئی کمی نہیں، خدا نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میرے پاس چلی آئے۔ اگر اس نے میرے پاس آنے سے انکار کیا تو میں لشکر لے کر پہنچ جاؤں گا، ملکہ کو رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ خادم سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر ملکہ کے پاس پہنچ گیا۔ ملکہ نے روانگی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کی خبر مل چکی تھی۔ آپ علیہ السلام نے جنوں سے پوچھا: ملکہ کو یہاں کون لا سکتا ہے؟ ایک جن نے کہا: میں پلک جھپکتے ہی ملکہ کو یہاں لا سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دی تو جن ملکہ کو تخت سمیت لے آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ تخت کی شکل تبدیل کر دو۔ جب ملکہ دربار میں پہنچی تو پوچھا گیا: تیرا تخت بھی ایسا ہے؟ اس نے کہا: یہ تو وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کو حیرت انگیز طریقے سے بڑی حکمت کے ساتھ تعمیر کیا۔ محل کا فرش شیشے سے تیار کیا جس کے نیچے پانی کی نہریں بہہ رہی تھی، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ فرش نہیں، پانی ہی پانی ہے۔ جب ملکہ سبا فرش پر پاؤں رکھنے ہی والی تھی کہ پیچھے ہٹ گئی اور آپ نے پائنچے اوپر اٹھا لیے۔ ایک خادم نے ملکہ کی حرکت دیکھ کر کہا کہ یہ پانی نہیں، فرش ہے۔
پانچے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملکہ یہ عجوبہ دیکھ کر دنگ رہ گئی اور کہنے لگی، اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں سلیمان علیہ السلام کی بات کو مانتی ہوں، اللہ ہی تمام کائنات کا رب ہے۔ بلکہ سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور آپ علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔